الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. سنیم النار اللہ اکبر بی زنم دمزہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر بی زنم غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریم نارے یا غوث اعظم بی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم بغداد بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر پوری کائنات کے مرکز عقیدت سیاہ الامکہ نازش ہر دو جہاں مالک ہفت آسماں تتمہ دور زماں فخر آدم و بنی آدم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی المرتبت، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنی غلامی اور عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اسی اعتبار سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ صدقے و طفیل میں مجھے حق بولنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بار درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے چند اشعار. کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہے دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہے دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد با خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد با خدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا. مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی رضا حضرت زہرا.
سبحان اللہ زور سے بولے۔ خیال محمد کی رضا حضرت زہرا اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہے جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، ہے جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، اب تو ہے نصیب ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیب ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی المرتبت، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان کیا خراج عقیدت پیش کرے گا؟ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس مقام و شان پر جناب حضرت مریم بھی قربان ہے، حضرت ہاجرہ بھی قربان ہے، حضرت سارہ بھی قربان ہے، حضرت آسیہ بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی، اس مقام کو کوئی اور خاتون نہیں پہنچ سکتی جو مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ منقبت کے اور دو تین شعر، اس کے بعد بات آگے بڑھے۔ نور کی انجمن حضرت فاطمہ، نور کی انجمن حضرت فاطمہ، مرکز پنجتن، بولو مرکز پنجتن، نور کی انجمن مرکز پنجتن، کہکشاں سے زیادہ ہنسی، کہکشاں سے زیادہ ہنسی، تیرے گھر کا چمن، تیرے گھر کا چمن، آگے والا بولے، کہکشاں سے ہنسی تیرے گھر کا چمن، حضرت فاطمہ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، جنت خلد مانے جنت، عرش تو آپ سنتے رہتے ہیں، خلد کا عرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن حضرت، چھو کے تیرے چرن حضرت، کب کسی ماں نے پیدا کیا، کب کسی ماں نے پیدا کیا، پھر حسین و حسن، پھر حسین و حسن حضرت فاطمہ۔ قریب شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں خود اس کنفیوژن میں ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، میں خود اس کنفیوژن میں ہوں کہ بات شروع کہاں سے کروں، کیونکہ مطالعے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، سب بیان ہو نہیں سکتی، تھوڑی بات بیان ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون ہے؟ زور سے بولو،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور یہی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کی ماں بھی ہیں۔ یہی نبی کی پہلی بیوی بھی ہے اور یہی نبی کے بچوں کی ماں بھی ہیں۔ حضرات گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ محبت بھی حضرت فاطمہ سے ہی کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور زہرا کے معنی ہوتا ہے کلی، فاطمہ کے معنی ہوتا ہے نجات دینے والی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت دکھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں، آپ اسے دیکھ لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اور اس کے بعد جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو سامنے درخت ہے اس کے پھل کو آپ توڑیں اور اسے کھا لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درخت کے پھل کو توڑا اور اسے کھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر ایک بچی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کو اسی پھل سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اسی پھل سے پیدا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور ولادت سے پہلے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو عرب کی عورتوں نے، قریش کی خواتین نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ عرب کے بڑے بڑے امیر، عرب کے بڑے بڑے لوگ تجھ سے نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تو عرب کی مالدار عورت ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ پورا مکہ جن کے مال پہ پلتا تھا، پورا مکہ جن سے مال لے کر کے تجارت کیا کرتا تھا، کہا اتنے بڑے بڑے لوگ تجھ سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار ہیں، اشراف قریش ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے پیغام کو تو نے ٹھکرا دیا، اور ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے تو نکاح کرنا چاہتی ہے، ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو تو نے قبول کیا ہے۔ لیکن انہیں خبر کیا تھی کہ جن کو مستجر کو حضرت خدیجہ نے ٹھکرایا ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والے ہیں۔ انہیں خبر کیا تھی کہ جن کو خدیجہ نے ٹھکرایا ہے یہ سب غلام بننے والے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے عرب کی عورتیں، قریش کی عورتیں بہت ناراض تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب درد شروع ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ نے اپنے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور قریش کی خواتین کو یہ اطلاع دو کہ میرے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ جب وہ خادمہ جاتی ہے اور اطلاع دیتی ہے، سب نے آنے سے انکار کر دیا، سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ خدیجہ نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اب خدیجہ پریشان ہے تو ہم کیوں جائیں؟ سب نے جب آنے سے انکار کر دیا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس وقت تو کوئی خاتون نہیں ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، یہ اسلام کا وہ مرحلہ ہے اور
اور اسلام کا وہ دور چل رہا ہے کہ چاروں طرف سے اسلام کے دشمن جو ہے تو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر رہے ہیں. کوئی عظمت قرآن کو مٹانے پہ تلا ہے تو کوئی عظمت اسلام سے کھلواڑ کر رہا ہے, تو کوئی پیغمبر اسلام کی عظمت سے کھیلنا چاہتا ہے, تو کوئی معاذ اللہ رب العالمین خدا وحدہ القدوس کی وحدانیت سے کھیلنا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے, بچی پیدا ہونے والی ہے, مگر کوئی خاتون آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی خاتون گھر نہیں آ رہی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہے. آپ چاروں طرف دیکھتی ہیں, اتنے نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے, خدیجہ گھبرانا نہیں, ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہے. خدیجہ پریشان نہیں ہونا, ہم تیری خدمت کے لیے آئے ہیں. حضرت سیدہ جب یہ آواز سنتی ہے تو آواز اشراف قریش کے خواتین کی طرح تھی. جناب سیدہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلط ارادہ لے کر کے آئی ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, آنے والی جو ہے عورتیں وہ اشراف قریش کی عورتیں نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے ایک عورت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں جناب سیدہ مریم ہے, دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت سیدہ کلثوم ہے, تیسری حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ہے, اور چوتھی حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے. یہ خواتین قریب آتی ہے اور کہتی ہے فاطمہ خدیجہ گھبرانا نہیں, تیرے بچی کی ولادت کے لیے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ہمیں اللہ نے آسمان سے زمین پر اتار دیا ہے. یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر فاطمہ دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو اللہ رب العزت حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے ان خواتین کو بھیجتا ہے جن خواتین کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے, بہت افضل و اعلیٰ ہے, جن کو نبی کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. اور فقط ایک نبی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ کی اور نسل میں جناب اسماعیل ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے. اور حضرت ہاجرہ کے لیے سب سے بڑا مقام و مرتبے کا کی بات تو یہی ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد میں جو پیغمبر آ رہے ہیں وہ امام الانبیاء بن کر کے آ رہے ہیں, وہ تاجدار قوم بن کر کے آ رہے ہیں, وہ محبوب خدا بن کر کے آ رہے ہیں. حضرات گرامی, یہ چاروں خواتین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے, ایک دائیں ایک بائیں ایک آگے ایک پیچھے, چاروں بیٹھ گئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت وسعادت ہوتی ہے. لیکن حضرات ہمارے یہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو عورتوں کو خون آتا ہے, عورتیں کچھ دنوں تک ناپاک ہوتی ہیں. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تو حضرات گرامی مرتبہ گندگی نہیں بلکہ خوشبو آ رہی تھی. خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا, اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ فاطمہ کو غسل دیا جائے, نہلا دیا جائے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے, صاف ستھرا کیا جاتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا دیکھتی ہے, آسمان سے کچھ خواتین نازل ہو رہی ہیں. 10 عورتیں ہیں جو حوران جنت ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تشت ہے سونے کا, اور سروں پر ان کے بڑے بڑے مٹکے ہیں. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ عورتیں عرض کرتی ہیں ہم حوران جنت ہیں, اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے, اور ہمارے سروں پر جو مٹکے ہیں یہ جنتی مٹکے ہیں, اور ان مٹکوں کے اندر جو پانی ہے وہ آب کوثر ہے, وہ حوض کوثر ہے, ہم اسے لے کر کے آئے ہیں. حضرات گرامی مرتبہ ان خواتین نے تشت کو زمین پہ رکھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس میں لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو جب وہ غسل دینا شروع کرتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ
پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خواتین نے جو جنت سے آئی تھی غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ دیتی ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پوچھتی ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ وہ عرض کرتی ہے یہ کپڑا بھی جنت سے آیا ہے، یہ جنتی کپڑا بھی ہے۔ حضرات گرامی مرتبہ ایک بات میں عرض کرتا چلو، اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ان کے لیے جنت سے کپڑا کیسے آ گیا؟ سنو، جن کی جنت ان کے قدم کے نیچے ہے ان کے لیے جو جنت سے کپڑا آ سکتا ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ حسین کریمین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، نبی فرماتے ہیں جنت کا پاک دامن اللہ، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کہنا پڑے گا کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے ان کی جنت بھی ہاتھوں جنت کے قدم کے نیچے ہے۔ کون حضرات گرامی، جب ان کے لیے کپڑا آ سکتا ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ ایک جنتی کپڑے میں لپیٹ دیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گود میں حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کو اٹھا کے دے دیا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنکھوں کو کھولتی ہے اور چہرے و توہا پہ نظر پڑتی ہے۔ حضرات گرامی، نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا کے پیشانی کا بوسہ لیا اور چہرے و توہا پہ مسکراہٹ جاری ہو گئی، اور جب پیغمبر مسکرا دے تو اللہ اکبر پوری کائنات خوش ہو جائے۔ پیغمبر حضرت فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فاطمہ نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ حضرات یہ دیکھنے کا عالم کیسا رہا ہوگا؟ یا تو نبی جانے، یا تو فاطمہ جانے، یا تو خدیجہ جانے، اس لیے کہ اس وقت یہی لوگ موجود تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے بہت باعزت بچی کو جنم دیا ہے، یہ بچی بڑی باعزت ہے، اس بچی کو اللہ نے بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس بچی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت
سنو، فاطمہ سے خوشبو آتی ہے، فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں فاطمہ کو سلحا کرتا ہوں۔ حضرات ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کو پسینہ گرے، ام سلمہ ایک سیسی لے لے اور اس سیسی میں پسینے کو ام سلمہ بھرے، اور جب کسی کے گھر میں شادی ہو تو ام سلمہ اس پسینے کو اٹھا کر کے دے دے اور دلہن لگا لے، اور لگانے کے بعد دلہن جہاں جہاں جائے وہاں وہاں مہکاتی چلی جائے، جہاں جہاں جائے وہاں وہاں خوشبو بکھیرتی چلی جائے۔ ارے نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے کہ جو لگا لے اس کی 7 نسلیں مہک جائے، اور 7 نسلیں کا صبح قیامت تک آنے والا ہر بچہ مہک جائے۔ جب نبی کا پسینہ غلاموں کو اس طرح سے مہکا دیتا ہے تو سوچئے جو نبی کے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو نبی کے گوشت کا حصہ ہے، پھر اس کو کس طرح مہکایا ہوگا، اس کو کس طرح سے خوشبو سے معطر کیا ہوگا۔ بریلی کے قلندر فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کے جسم کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ الزہرا نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے فاطمہ الزہرا کی شان میں توہین کیا، گویا کہ میری شان میں توہین کیا۔ اور مفسرین محدثین فرماتے ہیں اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ اگر کسی نے فاطمہ کی شان میں توہین کیا تو گنہگار نہیں کافر ہو جائے گا، گنہگار نہیں کیا ہو جائے گا، بولو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ تو جو فاطمہ کی توہین کرے گا گویا کہ اس نے میری توہین کیا، اور جو نبی کی توہین کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حرم مکہ میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے
चले गए। बड़े मेहरबान मुशफ़िक़ व मेहरबान चचा थे। और जब अबू तालिब का इंतकाल होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेतहाशा रोने लगते हैं। पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि पूरा मक्का जब नबी का मुखालिफ था तो जनाब अबू तालिब सीना तान करके खड़े थे और कह रहे थे भतीजे घबराना नहीं, जब तक बूढ़े के सीने में दम है उस वक्त तक तेरी हिफाजत करेगा। हज़रात गिरामी और मर्तबा अबू तालिब के इंतकाल के बाद पैगंबर रोते हैं और सरकार के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम का गम ये अभी भरा नहीं था कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो जाती है और बीमारी के आलम में जनाब खदीजतुल कुबरा को ये पता चल जाता है कि अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, अब मेरा इंतकाल होने वाला है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला भिजवाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाए कि खदीजा बीमार हो गई है और खदीजा का लगता आखिरी वक्त चल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम तशरीफ लाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे है, पैगंबर सर के पास बैठ जाते हैं। हज़रत खदीजा कहती है आका जब आप आते थे मेरे हुजरे में तो मैं उठ करके खड़ी हो जाती थी, लेकिन आज इस्तकबाल के लिए मैं उठ करके खड़ी नहीं हो पाई। पैगंबर ने हज़रत खदीजा के सर पे शफ़क़त का हाथ फेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रात ऐसी मुशफ़िक़ व मेहरबान बीवी कहाँ मिलेगी कायनात आलम में कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी के कदमों में, और नबी के साथ साथ 25 साल तक हज़रत खदीजा ने तमाम तरह की तकलीफों को बर्दाश्त किया है। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने 25 साल तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले मक्का के जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, अहले मक्का के जालिमाना रवैये को बर्दाश्त किया है, मगर ज़बान पर कभी उफ्तक लेकर के नहीं आई। और 25 साल के बीच में जनाब सैयदा खदीजा कभी मुस्तफ़ा करीम से नाराज नहीं हुई और मुस्तफ़ा कभी उनसे नाराज नहीं हुए। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमाया था। अल्लाह के नबी सर के पास बैठे हैं, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है बंदा नवाज आका मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया खदीजा ये तो वो दर है कि जहाँ से किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है, मांगो तुम भी क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगी वो अता किया जाएगा। मुस्तफ़ा करीम ऐसे करीम है, ऐसे रहीम है कि अगर नबी की बारगाह में कोई काफिर भी आ जाए और मांगने पर उतर जाए तो नबी उसे भी खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, कुछ न कुछ अता कर देते हैं। बरेली के कलंदर फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। एक कतरा मांगोगे तो नबी पूरा रहम का दरिया बहा देंगे, करम का दरिया बहा देंगे। हज़रत खदीजा अर्ज करती हुई बंदा नवाज आका मैं आपसे मांगना ये चाहती हूँ कि फातिमा अभी बच्चा है और फातिमा मुझे बहुत प्यारी है, बहुत अजीज है, मैं फातिमा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बंदा नवाज आका फातिमा का बहुत ख्याल रखिएगा, फातिमा से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। हज़रत गिरामुल मर्तबा क्या हज़रत सैयदा खदीजा को नहीं मालूम था कि उम्मत के लिए रहमत लिल आलमीन बन करके आए हैं, तो क्या अपनी बेटी पर रहम नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन माँ का दिल है, माँ का ममता है कि मानता नहीं है। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, 25 साल तक मैं आपकी खिदमत में रही हूँ, अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई गुस्ताखी हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। हज़रात गिरामुल मर्तबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 25 साल जिंदगी खदीजा ने गुजारा है नबी की बारगाह में, सारा मालो दलाल दे दिया, सब कुछ दे दिया, घर बार सब लुटा दिया, उसके बाद कहती है अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा। अगर आप सोचिए जरा आज हाल क्या है औरतों का, जुमा 8 दिन नहीं होता है, घर में आकर के और कहती है तेरी माँ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तेरा बाप मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरी बहन मुझे अच्छी नहीं लगती है, अब मुझे अलग चाहिए घर, अब मैं अलग रहना चाहती हूँ, अब मैं अलग खाना पकाऊंगी, अब मैं अलग खाऊंगी, मैं तेरे माँ की खिदमत नहीं कर सकती, मैं तेरे बाप की खिदमत नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरे बहनों का नखरा नहीं उठा सकती हूँ। और जनाबे अली इतने आशिक हो गए, इतने दीवाने हो गए कि कहा ठीक है घबरा मत, अब मैं घर अलग ले लूंगा, अब तेरे लिए चूल्हा अलग ले लूंगा, अब तेरे
فوراً گئے کھانا اٹھا کے پیش کر دیا. وقت گزرتا جاتا ہے اور جناب عالی جب وہ سر پہ مکمل طور سے سوار ہو جاتی ہے اب کوئی بات نہیں سنتی ہے تو اب کون سا دروازہ نظر آتا ہے؟ آپ جانتے ہیں حضرت امام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کہیے کیا حال ہے؟ حضرت کیا بتاؤ حال بہت برا ہے. اب بیوی بات نہیں مانتی ہے حضرت, اب بیوی قبضے میں نہیں ہے حضرت, اب بیوی ایسے کرتی ہے حضرت, اب بیوی ویسے کرتی ہے, اب بیوی دن بھر فون میں بات کرتی ہے, اب بیوی مائکے بار بار بھاگتی ہے حضرت. اب کچھ کر دیجئے حضرت, تعویذ دے دیجئے حضرت, دعا کر دیجئے کہ بیوی وفادار ہو جائے حضرت, دعا کر دیجئے کہ بیوی فرما بردار ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے تعویذ کا ایک پتھر اگر اٹھا کر کے بیوی کے سر پہ لاد دیا جائے تو بھی تمہاری وفادار نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ تم نے ماں کے ساتھ وفا کیا ہی نہیں ہے. تو جب تم نے ماں اور باپ کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے تو بیوی سے وفا کی امید رکھتے کیوں ہو؟ پہلے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو, بعد میں بیوی وفا کرے گی. پہلے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو, بعد میں اولاد وفا کرے گی. اور بیوی اگر ایک بار سر پہ چڑھ گئی تو پورے گھر کو نچا ڈالے گی اور ایسے نچائے گی کہ بھاگتے پھرو گے اور روز آؤ گے. حضرت کوئی دعا پڑھ دیجئے حضرت, کوئی دعا بتا دیجئے. اور دعا جب بتائیں گے حضرت تو ایسا وظیفہ بتا دیں گے بھیا رات کو بیٹھے 40 دن تک ایک ایک گھنٹہ پڑھو. نہیں حضرت نہیں ہو پائے گا, آپ ہی کچھ کر دیجئے. ارے حضرت کیوں کرے؟ ماں باپ کی گستاخی تو نے کیا ہے, ماں باپ کو تو نے چھوڑا ہے, ماں باپ کو تو نے ستایا ہے. بیوی کے کہنے پر بوڑھی ماں کو بے سہارا تو نے چھوڑ دیا ہے. بوڑھی ماں جس کے ہاتھ اور پیر خراب کر چکے ہیں اب وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے کھاتی ہے. تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو بیوی کے لیے روزانہ ہوٹل سے کھانا لاتا ہے اور اسے کھلاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ جب تو فقیر تھا, جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اس وقت ماں نے اپنا خون جگر پلا کر کے تجھے بڑا کیا ہے. اور جب تیرے جیب میں آج چند پیسے آ گئے ہیں تب بیوی تیرے پاس آئی ہے. اگر تو بھکاری ہو جائے تو بھی ماں کہے گی مولا میرے بچے کو مالدار کر دے. اور اگر تو بھکاری ہو جائے تو بیوی کہے گی تیرے گھر جب سے آئی ہوں کیا دیا ہے تو نے؟ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی ہے. محنت نہیں کرتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے, وہ نہیں کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیویوں کو عزت نہ دو, بیویوں کو بالکل عزت دو, عورتوں کو بالکل مقام دو. اس لیے کہ عورتوں کو عزت اور مقام پیغمبر اسلام نے دیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. لیکن بیوی کو ماں پہ مقدم مت کرو. پہلے تیری ماں ہے, بعد میں تیری بیوی ہے. پہلے تیری ماں کی خدمت ہے, بعد میں بیوی کی خدمت ہے. میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں کہ جو گھر میں ایک دم شانت رہتے ہیں, عورت جو کہتی ہے جی ہاں ٹھیک ہے, فوراً جی ہاں ٹھیک ہے, فوراً جی ہاں ٹھیک ہے. اب غلط کہے یا صحیح کہے سب پہ جی ہاں ٹھیک ہے. ارے اتنے تم جو ہے کمزور ہو چکے ہو کہ جی ہاں ٹھیک ہے, لیکن ماں سے کبھی نہیں کہا ہوگا اتنے پیار سے جی ہاں ٹھیک ہے, جی ہاں ٹھیک ہے. اگر ماں سے کہا ہوگا تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ عورت کے سامنے تجھے گھٹنے ٹیکنے پڑتے. ماں کی خدمت خوب کرو اور یاد رکھو تمہاری بیوی کھڑی ہے تو بھی ماں باپ کی خدمت اس کے سامنے کرو. بہت سارے لوگ عورت کے سامنے ماں باپ کے پیر دبانے کو شرم محسوس کرتے ہیں. میں کیسے دباؤں؟ ارے ماں باپ تو بچہ ہی رہے گا ماں باپ کے لیے, چاہے تیری عمر 80 سال کیوں نہ ہو جائے. اور ماں باپ کی خدمت تجھ پر اس وقت تک لازم و ضروری ہے جب تک کہ تیرا انتقال نہیں ہو جاتا ہے یا ماں باپ کا انتقال نہیں ہو جاتا ہے. حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو معاف کیجیے گا. آج کل تو ماں بہنیں آج آپ نے مجھ سے کہا غلطی ہوئی ہے, میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں سوری بولوں, تم مجھے سوری بولو. میری ماں اور بہنوں سنو, اگر شوہر راضی ہے تو خدا بھی تم سے راضی ہے, اور اگر شوہر ناراض ہے تو خدا بھی تم سے ناراض ہے. نہ تمہاری عبادت قبول ہے, نہ تمہاری نمازیں قبول ہے, نہ تمہاری ریاضت قبول ہے, نہ روزے, نہ حج, نہ زکات, نہ صدقہ و خیرات کچھ قبول نہیں ہے. نبی نے کہا تھا عورتیں زیادہ صدقہ کیا کرو, جہنم میں میں نے تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں دیکھا ہے؟ نبی فرماتے اس لیے کہ تم سب سے زیادہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, سب سے زیادہ شوہروں کی گستاخی کرتی ہو, ان سے زبان درازی کرتی ہو, اس لیے صدقہ کیا کرو. خواتین میری بات کو سن رہی ہو,
تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، خدیجہ تم تو وہ ہو جس نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ میری ایک اور خواہش ہے مگر میں آپ سے کہہ نہیں سکتی۔ حضرات گرامی سوچے ذرا، کہتی ہے میں آپ سے نہیں کہہ سکتی ہوں، میں فاطمہ کو بتا دوں گی اور فاطمہ آپ سے بتا دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار حجرے سے باہر آ گئے، حضرت فاطمہ اندر جاتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے اور فرماتی ہے بیٹا تم اپنے باپ کی خوب خدمت کرنا، اپنے باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا، اپنے باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑنا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے فاطمہ سنو، اپنے باپ سے اتنی میری گزارش کر دینا، میرے لیے اتنا عرض کر دینا کہ آج جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کے والد جو چادر وہی نازل ہونے کے وقت اوڑھتے ہیں، جو قرآن کے آنے کے وقت اوڑھتے ہیں، اسی چادر میں مجھے کفن دے دیں گے اور اس کے بعد مجھے دفن کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں گئی، عرض کرتی ہے بابا ماں نے ایسا ایسا کہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں اسی چادر کو اتارا اور سرکار کہتے فاطمہ اپنے ماں کے کفن کے لیے یہ چادر دے دو، یہ وہ چادر ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، مصطفیٰ کے چادر نبوت کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ نبی نے چادر دے دیا، حضرت جبریل امین نازل ہو گئے، جناب جبریل آ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چادر واپس لے لیں، آپ چادر واپس لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کیوں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ پر بڑا مہربان ہے اور جناب خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اگر غار ہرا میں جاتی تو اللہ کا سلام آ جایا کرتا تھا، نبی کی بارگاہ میں ہوتی اللہ انہیں سلام بھیجا کرتا تھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ آج خدیجہ کو اللہ کفن پہنائے گا، آج خدیجہ کے لیے بارگاہ پروردگار سے کفن آئے گا۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کے لیے جنت سے کفن آ رہا ہے۔ اگر نانی دنیا سے جائے تو جنت سے کفن آ جائے اور اگر نواسا روئے تو جنت سے کپڑے آ جائے۔ یہ خاندان کتنا لاجواب ہے، یہ گھرانہ کتنا لاجواب ہے، کسی کا جواب نہیں ہے، نہ نانا کا جواب ہے، نہ نانی کا جواب ہے، نہ ماں کا جواب ہے، نہ باپ کا جواب ہے، نہ بیٹوں کا جواب ہے، نہ خاندان کا جواب ہے۔ اور جواب لاؤ گے کہاں سے؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی جنت سے کفن آ رہا ہے، جنت سے کہاں سے آ رہا ہے بولو؟ جن کے لیے جنت سے کفن آ رہا ہے وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نور من نور اللہ ہیں، یا رسول اللہ آپ مالک کونین ہیں، اور جنہوں نے جنت کو ابھی تک دیکھا کیا سوگا بھی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں نبی میری۔ ارے جو جنتی ہیں جن کے لیے جنت سے کفن آئے وہ کہیں یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، اور یہ کہیں نبی میری طرح۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، سرکار کے سر پہ دو غم آ گئے۔ ایک چچا مہربان تھے ان کا غم، ایک بیوی مہربان تھی اس کا غم۔ سرکار نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، یعنی غموں والا سال ہے، دکھ والا سال ہے، درد والا سال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال غم مناتے رہے، پورے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا۔ حضرات گرامی مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں دفن کیا جاتا ہے پہلے وہ جگہ جنت المعلیٰ نہیں تھی، پہلے وہ جگہ جنت المعلیٰ نہیں تھی،
جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جسم اطہر اس جگہ پہ مس کرتا ہے، ویسے پیغمبر فرماتے ہیں اب یہ جنت المعلیٰ ہے، اب یہ جنت ہو گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر سے جو نسبت رکھتا ہے وہ جہاں جہاں جائے اللہ وہی جنت بنا دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ دفن ہوئی تو جنت المعلیٰ قرار دے دیا گیا کہ یہ جنتی محلہ ہے، یہاں جنتی لوگ آرام کرتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں کچھ گھسپیٹھیے گھس جائے اور جا کر کے وہاں پہنچے اور کہے ہم بھی جنتی ہو گئے۔ نہ جب گھسپیٹھیے ملکی نہیں ہو سکتے ہیں، جب شہری نہیں ہو سکتے ہیں، جب ان کو سٹیزن شپ نہیں دیا جا سکتا ہے تو انہیں جنت کہاں ملے گی؟ وہ جنتی کیسے ہو جائیں گے؟ حضرات گرامی المرتبہ جسے شہریت چاہیے اسے یہاں کا پروف دکھانا ہوگا کہ ہم یہاں کے ہیں، یا جس بھی ملک میں چاہیے اسے پروف کرنا ہوگا کہ میں اسی ملک کا ہوں۔ تو جنت المعلیٰ میں جو دفن ہے یا جنت البقیع میں جو دفن ہو رہے ہیں انہیں پروف کرنا ہوگا کہ میں یہی کا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو جنتی دفن ہے میں انہی کے قبیلے سے ہوں، میں انہی میں سے ہوں۔ اب پروف کیسے کرو گے؟ پروف کرنے کے لیے یہ کہنا پڑے گا انہیں جانا، انہیں مانا، میں رکھا گئے سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ کہنا پڑے گا پروف کرنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ کا کفن دفن ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اکیلے ہیں گھر میں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کے زلفوں کو سنوارتی تھی، نبی کے زلفوں کو سنوارتی تھی اور نبی کی اتنی خدمت کیا کہ اہل عرب کہتے تھے لوگوں فاطمہ جو ہے وہ محمد کی بیٹی کم اور ماں زیادہ معلوم ہوتی ہے، محمد کی بیٹی کم اور ماں زیادہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی خدمت ایسے کرتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے، محمد کو ایسے سنوارتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو سنوارا کرتی ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی پرورش نبی کے گود میں ہو رہی ہے، نبی کے گود میں فاطمہ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ سرکار حضرت فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا نبی کی بارگاہ میں آتی ہے تو نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اور نبی خود ہی فرماتے ہیں بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، فاطمہ جس کی کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے اور مصطفیٰ کے لیے فاطمہ رحمت ہے، مصطفیٰ کے لیے فاطمہ رحمت بن کر کے آئی ہے۔ تو سوچئے آپ فاطمہ کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام آنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھیجتے ہیں، حضرت عمر بھیجتے ہیں، سب کے رشتے کو نبی نے قبول نہیں کیا، سب کے رشتے کو نبی نے جواب دے دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب جواب دے دیا، یہی حضرت ابوبکر عمر ہے، حضرت علی کے پاس پہنچے، بات کو اس سے عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں علی جاؤ نبی کی بارگاہ میں اور جا کر کے فاطمہ کا ہاتھ مانگو، جا کر کے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں کیسے جاؤں رشتہ مانگنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جاؤ تو ایک بار، جاؤ تو جا کر کے دیکھو تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں پیغمبر بیٹھے ہیں، آ کر کے پہنچ گئے اور دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا عرض کروں کیسے آنا ہوا؟ آقا آپ کے ٹکڑوں پہ پڑا ہوں، آپ کے گود میں پڑا ہوں، سرکار میں نے آپ کے گھر میں ہی کھانا کھایا ہے، یا رسول اللہ میں تو مفلسوں کا ناس تھا، آپ کے ٹکڑوں پہ پڑا ہوں۔ گویا کہ علی یہ کہہ رہے تھے تیرے ٹکڑوں پہ پڑے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ
کر دو۔ حضرات گرامی، جو پیغمبر دلوں کے راز کو جانتا ہے، علی کے اس بات کو کیسے چھپ سکتی ہے علی کی نبی سے؟ نبی نے کہا کھل کے کہو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے تو آئے ہو، مہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے؟ حضرت مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے گھر میں پلا ہوں، آپ کا نمک کھایا ہوں، آپ ہی کے گھر پہ تو پلا ہوں، سرکار میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بندہ نواز آقا میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی بیٹھے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے علی تم تو آئے ہو، تمہارا رشتہ مجھے قبول تو ہے، لیکن فاطمہ سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ فاطمہ بھی راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ یہاں امت کو ایک مجاز دے رہے ہیں نبی، کہ میرے امتیوں سنو، جب کوئی رشتہ آئے تو یہ مت دیکھا کرو کہ بہت مالدار ہے، بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بس رشتہ کر دیا اور پتہ چلا کہ مالدار تو تھا لیکن اب رشتہ ہو گیا، اب شراب بھی پیتا ہے، اب جوا بھی کھیلتا ہے، اب جو ہے ڈنڈی بازی بھی کرتا ہے، اب گناہوں کا کام بھی کرتا ہے، اب بہت پریشان۔ حضرت اب کیا کرے؟ پھنس گئے۔ دولت دیکھ کر کے نہیں بلکہ شرافت دیکھ کر کے کیا کرو، عزت دیکھ کر کے کیا کرو۔ اگر تم نے شرافت دیکھا ہے تو دولت خود بخود آ جائے گی، اگر تم نے عزت دیکھا ہے تو دولت خود بخود آ جائے گی۔ حضرات گرامی مرتبہ نبی نے کہا علی فاطمہ سے پوچھ لیتا ہو فاطمہ کی کیا مرضی ہے، جب اپنے بیٹیوں کا رشتہ کیا کرو تو ان سے بھی پوچھ لیا کرو بیٹا تیری کیا مرضی ہے، بیٹا تو کیا چاہتی ہے، یہ لڑکا تجھے پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گئے، حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی، نبی فرماتے فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح علی سے کر دوں، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر نیچے جھکا لیا۔ السکوت کا رضا کی دلیل ہوتی ہے، یعنی خاموشی بھی راضی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرماتے علی فاطمہ تم سے نکاح کے لیے راضی ہے۔ اتنا نبی کا کہنا تھا کہ جناب جبریل امین آسمان سے اتر آئے زمین پر۔ حدیث کی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت جبریل آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ اور علی کا نکاح عرش اعظم پر کر دیا ہے، اور اس نکاح کے ایک دو گواہ نہیں بلکہ 40,000 فرشتے گواہ ہیں کہ فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ نے عرش اعظم پر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرماتے علی یہ میرے پیچھے جبریل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ نے عرش اعظم پر کر دیا ہے، اب میں بھی تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے زرہ بیچی تھی جناب حضرت عثمان غنی سے، عثمان غنی نے خریدا تھا، پیسہ بھی واپس دیا، زرہ بھی واپس دیا۔ حضرات گرامی المرتبہ بڑی تیزی سے بات کو سنے، مسجد نبوی شریف میں نکاح ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت زیادہ دہیج نہیں عطا فرمایا، بہت زیادہ کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ عطا کرنے پہ آ جائے تو بہت کچھ عطا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ عطا کرنے پہ آ جائے تو جنت کا کھانا منگوا سکتے ہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جب رخصتی ہوتی ہے، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا، حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوتی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی پر کچھ پڑھا تھا اور علی اور فاطمہ پر چھڑک دیا تھا، اب یہ میاں بیوی دونوں گھر میں رہتے ہیں۔ حضرات محترم انہی دونوں کے ملنے سے جو حضرت علی کے آنگن میں پھول کھلتا ہے، پہلے تو حضرت حسن کہتے ہیں اور دوسرے کو حضرت حسین کہتے ہیں، یہ پھول حضرت علی کے آنگن میں کھلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو سمندریں جب آپس میں مل جائے، یہ دو سمندر جب آپس میں ملے تو ان سے جو پھول کھلتے ہیں انہی کو حسنین کریم
ان کا حق بنتا تھا کہ مجھے یہ لا کر کے دو، مجھے وہ لا کر کے دو، لیکن نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، اس لیے مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ فاطمہ جانتی تھی کہ دنیاوی جاہو جلال میں لے کر کے کیا کروں گی، اس دنیاوی جاہو جلال کو میں لے کر کے کیا کروں گی، ارے میں تو وہ ہوں کہ جب سرداران قریش کی عورتیں آئیں گی اور میرے باپ سے کہیں آئی تھی اور میرے باپ سے کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں شادی کا پروگرام ہے، رشتے کا پروگرام ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمارے گھر میں بھیج دینا، اور اس لیے کہا تھا انہوں نے تاکہ فاطمہ جب فتح پرانے لباس پہن کر کے آئے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سیدہ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، یہ دامان توکل ہے، یہاں پیوند تو ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوا کرتے، یہاں پیوند تو ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا تھا۔ حضرت فاطمہ سے جب نبی نے کہا، حضرت سیدہ عرض کرتی ہے بابا وہ اشراف قریش کی عورتیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مہنگے کپڑے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا پہن کر کے جاؤں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ تجھے جو بھیج رہا ہے وہی کپڑے کا بھی تو انتظام کرے گا، کپڑے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن حضرت فاطمہ کو جنت کا لباس لا کر کے دیتے ہیں۔ جس دن فاطمہ کو شادی کے تقریب میں جانا ہے، حضرت سیدہ وہ لباس پہنتی ہے اور شادی کے تقریب کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اشراف قریش کی عورتیں حضرت فاطمہ کو جب دیکھتی ہے تو کچھ تو بھی ہوش ہو جاتی ہے اور کچھ تو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرت فاطمہ آگے بڑھی، حضرت فاطمہ دیکھتی ہے کہ سب بھی ہوش ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ سے عورتوں نے کہا فاطمہ تیرے باپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، تیرے پاس یہ کپڑا کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا تیرے باپ کے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے باپ کو جبریل نے دیا ہے۔ کہا جبریل کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا جبریل کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جبریل جنت سے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات اگر نبی دینے پہ آ جائے تو جنتی لباس عطا کر دے، اگر دینے پہ آ جائے تو جنتی کھانا عطا کر دے، اگر دینے پہ آ جائے تو جہنمی کو جنتی بنا دے، اگر دینے پہ آ جائے تو گنہگار کو پاک صاف کر دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے پارسا بنا دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کی رضا پہ راضی رہتی ہے، صبر و شکر سے کام لیتی ہے، کوئی شکایت کبھی نہیں کرتی ہے، اور کیوں نہیں کرتی ہے؟ جناب علی نبی کی بارگاہ میں گئے، رات کو بہت لیٹ سے آتے ہیں، چہرہ تھوڑا سا اترا ہوا ہے، حضرت سیدہ کی نظر چہرے پر پڑی، حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے علی کہاں سے آ رہے ہو اتنی رات کو؟ کہاں تھے ابھی تک؟ اب رات عورت کا یہ حق ہے کہ آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کہاں تھے اتنی رات تک۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں رات کو جب تم 2 بجے 3 بجے آتے ہو اور جب بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں تھے تو کہتے میں کہیں نہیں رہوں، تم کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ نانا اس کا یہ حق ہے کہ آپ کہاں تھے آپ سے پوچھے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی شریک زندگی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ آپ سے پوچھے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اسے جواب دیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے علی کہاں تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ میں تمہارے باپ کی بارگاہ میں تھا، میں نبی کی مجلس میں تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے بابا نے کیا بتایا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب اپنے بیٹی کا رشتہ کیا تھا تو انہیں اپنے داماد کو سونے کا تاج عطا کیا تھا، بیٹی کو سونے کی سینڈل عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کہا یہ عطا کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو مقتدی تھا اس نے اتنا سب کچھ عطا کیا، اور جو مقتدا تھا اس نے ایک چٹائی پہ کام چلا لیا، جو مقتدی تھا اس نے اتنا سب کچھ عطا کیا، اور جو مقتدا تھا اس نے ایک پانی کے برتن پہ کام چلا لیا، اس نے کیا عطا کیا؟ حضرت علی کہتے نہیں میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں سو گئے، رات کو جناب مولا کائنات کا دیکھتے ہیں جنت ہے، اور جنت میں ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ حضرت فاطمہ بیٹھی ہے، حضرت علی قریب پہنچتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے ایک لونڈی سے کہ یہ حضرت علی ہے، انہیں پیاس لگ رہی ہے ذرا پانی پلا دو۔ وہ لونڈی جاتی ہے پانی لے کر کے آتی ہے، حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں پانی لا کر
میدان محشر میں جو صفیں لگیں گی انسانوں کی آدمیوں کی 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی بولے زور سے؟ 120 صفیں ہوں گی. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے نبی فرماتے 120 صفیں ہوں گی اور 120 صف میں سے 80 صف میرے امتی ہوں گے. بقیہ 40 صف جو ہے دیگر انبیاء کے امتی ہوں گے. آپ سوچے ذرا 80 صف میں نبی کے امتی ہوں گے اور 40 صف میں 1.25 لاکھ کروڑ بیش انبیاء کے امتی ہوں گے. اور نبی فرماتے ہیں صفیں لگ جائیں گی. منادی ندا کرے گا کہ لوگوں اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری جا رہی ہے، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے. منادی جب ندا کرے گا تو یہ ندا خالی امت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جہاں ہم جھکائیں گے، آپ جھکائیں گے، جہاں امتیں جھکائیں گی، وہی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی بھی اپنی نظریں جھکا لیں گے، نیچی کر لیں گے اور فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر جائے گی. حضرات گرامی المرتبہ، یہ فاطمہ بنت محمد کا مقام ہے، یہ فاطمہ بنت محمد کا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. اور قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری زندگی شوہر کی خدمت کیا. کبھی شوہر کی خدمت سے آپ نے روگردانی نہیں کیا. حضرت فاطمہ وہ ہے کہ جن کے آنچل کو کبھی ماں نے بھی نہیں دیکھا. امام احمد رضا فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، فاطمہ وہ ہے کہ جو کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے نہیں دیا. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اب کنیز فاطمہ نہیں رہی، ہمارے گھروں میں اب کنیز فاطمہ نظر نہیں آتی ہے. ہمارے گھروں میں حال تو یہ ہے کہ خواتین بہن بیٹیاں ماں اپنے سروں پر دوپٹہ نہیں بلکہ گلے میں رکھنا پسند کرتی ہے. آج دنیا انہیں کہہ رہی ہے اسلام نے تمہیں مقید کر دیا ہے، اسلام تمہیں آزادی نہیں دیتا ہے، دنیا تمہیں آزادی دینا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، شہد جب تک چھتے میں ہوتا ہے اور مکھیاں اس کی حفاظت کرتی ہے، اس وقت تک اس کے قریب کوئی نہیں آتا ہے. اور جب شہد چھتے سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے چاروں طرف چونٹی اور چونٹا مکھیاں سب آ کر کے گھیر لیتی ہے. یہی حال عورتوں کا ہے. جب تک عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر کے پردے میں رہتی ہے، فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کے رہتی ہے، اس وقت تک کوئی اس پر نظر نہیں ڈال سکتا ہے، اس وقت تک کوئی اس پر غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا ہے. آج تعلیم کے نام پر، آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیے، سروں سے دوپٹے سرک دے. ایک بات میں بڑے جرأت مندانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں چادر کی ضرورت تھی وہاں چادر نہیں ہے، جہاں چادر کی ضرورت نہیں تھی وہاں چادریں چل رہی ہے. ماں بہن اور بیٹیوں کے سروں پر چادر کی ضرورت تھی وہاں چادریں نظر نہیں آتی ہے. مزاروں پہ چادر کی ضرورت نہیں تھی، روز چڑھایا جا رہا ہے، روز ایک ایک طرف چادر چڑھائی جا رہی ہے. اللہ کے ولی کو تمہارے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا میں رہا وہ کسی سے نہیں مانگا، تیرے چادر کو لے کر کے وہ کیا کرے گا؟ ارے اس کے نام پر اپنے بہن اور بیٹیوں کو دوپٹے خرید کر کے دے دو. اللہ کا ولی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا ولی تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ کا ولی تمہارے لیے دعائیں کرے گا. بہن اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے نہ سرکنے پائے، ان کے سروں پہ دوپٹہ رکھو. اور جو عورتیں یہ سمجھتی ہے اسلام نے ہمیں قید کیا ہے، اسلام نے تمہیں قید نہیں کیا ہے. جو آزادی تمہیں اسلام نے دیا ہے وہ کوئی اور مذہب تمہیں دے ہی نہیں سکتا ہے. ارے اسلام کے خوبصورتی کو دیکھو کہ نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت بن کر کے آتی ہے، اور جوان ہوتی ہے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے تو شوہر کے آگے ایمان کی گارنٹی بن جاتی ہے. اور وہی عورت جب حمل سے ہوتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت اٹھا کے رکھ دیتا ہے. اور وہی خاتون جب باپ کے گھر سے جاتی ہے تو باپ کے پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے، شوہر کے پراپرٹی میں حصہ ہے، بیٹے کے پراپرٹی میں حصہ ہے، پوتے کے پراپرٹی میں بھی حصہ ہے. عورت ایک ہے لیکن اسلام نے کئی مقام پر اس کے حصے رکھ دیے ہیں کہ یہاں بھی تمہارا حق ہے، یہاں
تاخیر سے تقریر ہوگی اور اتنے تاخیر میں ختم کی جائے گی. کل سے انشاءاللہ الرحمن مجھے 1 گھنٹے کے اوپر تقریر کرنی ہے. باتیں بہت ساری ہیں اور وقت بہت کم بچا ہے. اگر میں تھوڑا وقت زیادہ بڑھاتے جاؤں گا تو میرے خیال سے بات پوری نہیں ہوگی. اس لیے آپ حضرات جلد تشریف لائے اور بیان جلد شروع کیا جائے تاکہ باتیں پوری ہو جائے. اس لیے کہ بات بہت ساری ہے, باتیں بہت ساری کہنے کے لیے ہے, مگر آپ جلد آئیں گے تب جلد بات پوری ہوگی. اگر آپ لیٹ میں آئیں گے بھائی تو بعد میں ایک مت کہنا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. نہیں, آپ جتنا لیٹ کریں گے میں بھی اتنا لیٹ کروں گا, آپ جتنا جلدی آئیں گے میں بھی اتنا جلدی کروں گا. اس لیے کہ آپ کا میرا جو پیار ہے نا, محبت ہے, یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ. کچھ ہم قدم بڑھائے, کچھ تم قدم بڑھاؤ. ہم اکیلے بڑھائیں گے تو تھوڑی کام چلے گا. کچھ تم بڑھاؤ, کچھ ہم بڑھائے, کچھ تم بڑھو, کچھ ہم بڑھے تو کام آگے بڑھے گا. کس سے لطیف بنا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا یہاں واضح بات تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.